ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اس دور فتن میں اے لوگو ایمان کی حفاظت لازم ہے. دوزخ سے اگر بچنا ہے ہمیں اللہ کی اطاعت لازم ہے. جو دین میں رکھنا ڈالے گا ہم روکیں گے خواہ کوئی بھی ہو. پھر جان کی حفاظت کیا مانی، پھر دین کی حفاظت لازم ہے. جب باطل سر پہ چڑھائے، جب باطل حق سے ٹکرائے، ایمان والو بے خوف و خطر پھر حق کی حفاظت لازم ہے. بزدل نہ بنو، بزدل کے لیے جینا بھی گراں مرنا بھی گراں. جینے کو بھی ہمت لازم ہے، مرنے کو بھی جرأت لازم ہے. عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، ماہ محرم ہے اور اس میں شہادت حسین کا واقعہ گزر چکا ہے. اسلام پر مورخین کی طرف سے ظلم یہ ہوا ہے
کہ تاریخ اسلام پر دو لوگوں کا، دو گروہ کا قبضہ ہے، ایک روافض کا اور ایک خوارج کا۔ ابتدائی اسلام سے یہ دونوں لوگ تاریخ پر قابض بھی رہے، غالب بھی رہے، اور آج ہم تک جو تاریخ پہنچی ہے وہ انہی دونوں گروہوں کی مرہون منت ہے۔ اور یہ دونوں طبقات راہ حق سے ہٹے ہوئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی، تیری وجہ سے دو گروہ جہنم میں جائیں گے، تیری وجہ سے دو گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک تیری محبت میں اور ایک تیری نفرت میں۔ محبت بری بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ منافق ہی علی سے نفرت کرے گا اور مومن علی سے محبت کرے گا۔ یہ محبت وہ محبت ہے جس میں غلو ہو، مبالغہ ہو، جو بندے کو خدا سے ملا دے۔ یہی حال خوارج کا تھا، انہوں نے نفرت میں انتہا کر دی، اور روافض نے محبت میں وہ انتہا کر دی کہ رب میں اور علی میں کوئی فرق بھی نہ رہنے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں آج جب ہم صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، اور خاص کر 10 محرم کو واقع ہونے والا کربلا کا جو واقعہ ہے، ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو کئی ایک باتیں ہمارے سامنے آتی۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ میاں صحابہ کرام تو نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت کے خلاف تھے، خاص کر سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سارے نعوذ باللہ اہل بیت کے خلاف تھے، اور اہل بیت بھی ان سے نفرت کرتے تھے نعوذ باللہ۔ یہ بات اور یہ دعویٰ کئی اعتبار سے غلط ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یکے بعد دیگرے 18 شادیاں کی، ایک فوت ہو جاتی، پھر دوسری کر لیتے، تیسری کر لیتے، اس طرح 18 شادیاں کی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی اولاد میں آپ ان لوگوں سے پوچھیں تو صحیح کہ میدان کربلا میں جو 72 افراد شہید ہوئے ہیں، ان کے ذرا نام تو بتاؤ، ان کے نام تو بتاؤ، اس میں کون کون شامل ہے، جس سے یہ ظاہر ہوگا اہل بیت کی صحابہ کے ساتھ یا صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ محبت، دوستی اور پیار تھا یا نفرت تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا پہلا بیٹا ہوا، ان کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا بیٹا ہوا، لوگ مبارکباد دینے کے لیے آئے، کہا پہلے کا نام تو محمد رکھا ہے، دوسرے کا کیا نام رکھا ہے؟ کہا دوسرے کا وہی نام رکھا ہے جو محمد کے بعد جچتا ہے، ابو بکر نام رکھا ہے۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا، عمر نام رکھا۔ چوتھا بیٹا پیدا ہوا، عثمان نام رکھا۔ پانچواں بیٹا پیدا ہوا، عباس نام رکھا۔ معترض نے اعتراض کیا کہ اخرتا
अम्मा का अब्बास या अली, अय अली क्या तूने अपने चचा अब्बास को पीछे ले गए? उनका नाम बाद में रखा और दूसरों का नाम पहले रखा। अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैंने नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको पीछे रखा है। उनको अल्लाह ने आगे रखा है, इनको अल्लाह ने पीछे रखा है। फिर हजरत अली के बेटे हजरत हसन बिन अली, उनके यहाँ औलाद हुई। पहला अबू बकर है, फिर दूसरा उमर है, तीसरा उस्मान है। फिर हजरत हुसैन इब्न अली, उनके यहाँ औलाद पैदा हुई। पहला अबू बकर है, दूसरा उमर है, तीसरा उस्मान है। और ये सारे करबला में मौजूद है। सबके गुण गाते हो। अबू बकर उमर उस्मान का नाम लेते हुए मौत आती है। किसी का नाम अली असगर बना दिया, किसी का नाम अली अकबर बना दिया। कि अरब में नामों की कमी थी कि अली नंबर 1, अली नंबर 2, अली बड़ा, अली छोटा, नाम अली चल रहा है। नामों की कमी थी क्या अरब में? ये अकबर और असगर कौन है? ये अबू बकर और उमर है। और ये सिर्फ अहले सुन्नत की कुतुब नहीं, उन लोगों की किताबें भी शाहिद हैं इस बात पर। मेरे भाई, हमें कहानी कुछ और सुनाई जाती है, हकीकत कुछ और। देखिए, दुनिया में 2 रावी हैं, 2। एक पंजाब का रावी है जिसे दरियाए रावी कहते हैं, और एक तारीख का रावी है जो तारीख को नकल करता है, तारीख को बयान करता है। ये 2 रावी, इन दोनों के काम बड़े खतरनाक। पंजाब का रावी जब जोश में आता है, हंसते बसते शहर और बस्तियां तबाह बर्बाद करके रख देता है, जिसे आप सैलाब कहते हैं। और एक तारीख का रावी है, जब ये जोश में आता है, अल्लाह की कसम ईमान के शहर बर्बाद करके रख देता, आपको मिसगाइड करता है, गलत राह दिखाता है, आपकी गाड़ी को पटरी से उतारता है। ये तारीख के रावी का काम है। आप देखें, आज सारी बच्चे बच्चे की जुबान पर ये सवाल है और ये वाकया इसी तरह बयान होता है। करबला, करबला में ये वाकया हुआ। करबला में खैमे जलाए गए, करबला में लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए, करबला में ये जंग वाक़ हुई, करबला में पानी बंद कर दिया गया, करबला में अली असगर को नेज़े पर उनकी लाश को लटकाया गया। कई बातें, आप बीबियों के दुपट्टे उतार लिए गए, ये बहुत सारी बातें आप सुनेंगे। लेकिन आज तक किसी ने यह सवाल नहीं किया कि हजरत हुसैन तो मदीने से कूफा जा रहे थे, करबला कैसे पहुंचे? देखिए, जहां मैं खड़ा हूं, फर्ज कर लीजिए ये मदीना है, उस नक्शे को समझिए आप, ये मदीना है, ये जो कोना है ये कूफा है, और ये जो कोना है बायां कोना मेरा, ये कोना दमिश्क है, शाम का जो दारुल खिलाफा था, जहां हजरत मुआविया की भी हुकूमत थी और उनके बाद यजीद भी वहीं बराजमान हुआ, ये कोना। और जो करबला है, जब हजरत हुसैन कूफे जा रहे हैं तो गोया मेरे दाएं कोने पे जा रहे हैं। करबला इस कोने में नहीं आता है, करबला दमिश्क के कोने में आता है। आज भी गूगल से नक्शा उठाइए, और आजकल तो बड़ा आसान है, जो बात आम मुफ्ती नहीं समझा सकते वो मुफ्ती गूगल बड़ा अच्छे तरीके से समझा देता है। आप भी वो नक्शा उठाइए,
کربلا دمشق کے راستے میں ہے، کوفے کے راستے میں ہے ہی نہیں۔ تو سیدنا حسین جب کوفے جا رہے تھے، مسلم بن عقیل کو بھی کوفے ہی بھیجا تھا، مسلم بن عقیل کا قتل بھی کوفے میں کیا گیا، تو حضرت حسین کربلا کیسے پہنچے؟ یہ سوال تو کریں نا مولویوں سے، سوال تو بنتا ہے، یہ سوال بنتا ہے، آپ کریں۔ یہ بالکل ایسی بات ہے، میں کراچی سے بیٹھا، زکریا ایکسپریس پہ بیٹھا، ساتھیوں نے مجھے گاڑی پہ چڑھا دیا، گاڑی چل پڑی، میں ملتان جا رہا ہوں۔ صبح ملتان سے فون آیا کہ جی گاڑی تو ملتان میں پہنچ گئی لیکن اس میں قاری خلیل تو نہیں ہے۔ کوئٹہ سے فون آیا کہ قاری خلیل ہمارے پاس ہے۔ اب آپ سوال تو کریں گے نا کہ بندہ ہم نے ملتان والی گاڑی پہ بٹھایا، وہ ملتان پہنچنے کی بجائے کوئٹہ کیسے پہنچا؟ کوئٹہ کیسے پہنچا ایک سوال، کیوں پہنچا یہ دوسرا سوال۔ یہ دو سوال تو آپ کریں نا کسی سے۔ لازم بات ہے کہ میں سکھر میں اترا ہوں، وہاں سے میں نے کانٹا چینج کیا ہے، سکھر میں اترا ہوں اور سکھر سے زکریا ایکسپریس چھوڑ کر کوئٹہ ایکسپریس پہ بیٹھا ہوں۔ اب یہ سوال ہوگا کہ میں کوئٹہ ایکسپریس پہ کیوں بیٹھا؟ اب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو 3 شرائط سامنے آتی ہیں گرفتاری کے بعد،